الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وقال تعالى في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی، اللہ رب العزت کی ذات قادر مطلق ہے. انسان اللہ کے مقابلے میں عاجز اور بے بس ہے. اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اور یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. اس لیے صاحب ایمان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی حالات ہیں وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتے. اور ان حالات میں شریعت نے جو رہنمائی کی ہے اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے. حالات تو انسان پر آتے رہتے ہیں، لیکن حالات سے گھبرانا یہ زندہ قوموں کا طریقہ نہیں ہے. زندہ قومیں حال سے گھبرا کر مستقبل سے مایوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ اتنی محنت کرتی ہیں، حالات کا اتنی جرأت سے مقابلہ کرتی ہیں، حالات کا اتنی طاقت سے مقابلہ کرتی ہیں کہ مستقبل کے لیے وہ راہ عمل، ایک روشن راہ عمل تیار کر لیتی ہیں. شریعت میں یہی وجہ ہے کہ اگر کبھی انسان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو شریعت نے اس کی طرف رہنمائی کی. مثال کے طور پر انسان کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، تو شریعت نے رہنمائی کی کہ اپنی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت یعنی ضرورت پوری کرنے والی نماز اس نیت سے آپ پڑھ لیں. اسی طریقے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، مصائب زیادہ ہوتے ہیں اور انسان اس کو برداشت نہیں کرتا، تو شریعت میں اس طرف رہنمائی کی گئی ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو جائے تو شریعت نے رہنمائی کی کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھو. یا اگر کسی کام میں انسان کو اطمینان حاصل نہیں ہو رہا ہے، اس کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ میں کس پر عمل کروں، انسان کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ یہ اپنے دل سے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ میں اس کام کو اختیار کروں کہ اس کام کو اختیار کروں.
تو شریعت نے وہاں بھی رہنمائی فرمائی کہ اگر کسی کام میں آپ کو تردد ہے اور آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ کو وہ کام کرنا ضروری ہے تو آپ اللہ سے مشورہ کر لیجئے، استخارہ کی نماز آپ پڑھ لیجئے، صلاۃ استخارہ جس کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کبھی دشمن سے مقابلہ ہو، دشمن برسر پیکار ہو، مسلمان دشمنوں سے اقدامی جہاد کر رہے ہوں یا مدافعت کے موقف میں ہوں، یا مسلمانوں پر کوئی ایسی پریشانی آ جائے ناگہانی، تو اس وقت تو شریعت نے کوئی نماز نہیں رکھی، البتہ ایک دعا شریعت نے بتلائی ہے جس کو حدیث میں قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ قنوت کے معنی وہ متعدد معنی آتے ہیں، لیکن یہاں جو معنی مراد ہیں وہ دعا کے معنی میں۔ نازلہ کے معنی آتے ہیں مصیبت، یعنی مصیبت کے وقت کی دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائی اور بتلایا بھی اور خود اس پر عمل بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کفار مکہ کمزور مسلمانوں کو ہجرت نہیں کرنے دے رہے تھے، مکے سے نکلنے پر مجبور کر رہے تھے کہ مکے سے وہ نکل کر نہ جائیں، یہیں رہیں وہ لوگ، یعنی ان کو ہجرت کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور کچھ مسلمان تھے جو مدینہ ہجرت کر گئے تھے، تو جو اس وقت کمزور اور دبے کچلے مسلمان تھے جو مکے میں رہ گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھی۔ اسی طریقے سے ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس جنگ میں ایک کفار کی ایک بڑی تعداد جو ہے شہید ہو گئی، جس کو سیرت کی کتابوں میں بیر معونہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ کو، اس جنگ کے موقع پر جو ہے حفاظ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی قنوت نازلہ کا اہتمام کیا ہے۔ تو شریعت نے ہم کو کبھی حالات میں مجبور نہیں چھوڑا، یعنی بالکل تنہا نہیں کیا ہے کہ ہم کسی دوسرے سبب کے محتاج ہوں، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو دنیا میں جو بھی سبب ہے اس سبب کو بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سبب اختیار کریں اور صرف اپنی محنت پر ہی بھروسہ کریں۔ آپ کو محنت کرنا ہے، محنت کرنا آپ کے بس میں ہے، آپ سے جتنا ہو سکے آپ محنت کیجئے، لیکن محنت کا نتیجہ نکالنا ہے اللہ کا کام۔ آپ صرف محنت کے، یعنی آپ یہ کہہ لیجئے آپ کے ذمے صرف یہ کہ آپ صرف محنت کریں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے محنت کر دی ہے تو اس کا نتیجہ میں ہی خود نکال دوں گا، اس کا نتیجہ نکالنے کا آپ ذمہ دار نہیں ہے، نتیجہ اللہ نکالیں گے۔ اس لیے ہم محنت کریں، اور محنت کرنے کے بعد اپنی محنت اور طاقت اور سبب پر بھروسہ کرنے کے بجائے ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ ملک کے حالات تو آپ کو معلوم ہے، مستقل اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اور حالات دن بدن اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارا ملک کس سمت جائے گا کوئی کہہ نہیں سکتا ہے۔ ابھی دہلی کے اندر فساد ہو گیا، بتائیے، ہماری مائیں بہنیں جو احتجاج کر رہی ہیں، جو سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو اس حکومت کے کالے قانون کو جو واپس لینے کا مطالبہ کر رہی ہیں، ان کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے بھی شریر قسم کے لوگ جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے فساد اور ایسی مسلمان اور ہندو میں لڑائی کی باتیں کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ تاکہ ان ماں اور بہنوں کی حوصلے جو ہے پست ہو جائیں۔ اور یہ جو ہمارے حکومت کے خلاف جو احتجاج ہو رہا ہے، یا جو مائیں بہنیں سڑکوں پر بیٹھی ہوئی نکلی ہوئی ہیں، وہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں اور یہ اس کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں اور حکومت اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو سب کے ساتھ معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا۔ نہیں دوستو، اب وہ وقت نہیں ہے۔ آپ کو
ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے. ظلم کا مقابلہ آپ کو خود اپنی طاقت سے، اپنے بازو سے کرنا ہے. آپ نے اب تک بہت خاموشی اختیار کی ہے. اگر اس مرتبہ آپ نے خاموشی اختیار کی تو ہمارا وجود، ہمارا تشخص جو ہے، یہ ہمارا وجود اور تشخص اس ہندوستان سے مٹا دیا جائے گا. آپ نوٹ کر لیجئے اس کو. یہ پوری کی پوری پلاننگ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارا جو وجود ہے، جو اسلامی تشخص ہے، اس تشخص کو کسی بھی طریقے سے مٹا دیا جائے یہاں سے. اور دشمن اس کی چال چل رہا ہے، اور اتنی خطرناک چال چل رہا ہے کہ عام مسلمان اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. ہمارے وہ اکابر جن کی نگاہیں بہت دور تک پہنچتی ہیں، جو بہت دور رس ہیں، بہت دور تک دیکھنے والے ہیں، اور جو اس بات کو سمجھتے ہیں، ان کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اور وہ بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں ایسا وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں سے ان کے وجود اور ان کے تشخص کو مٹا دیا جائے گا. یہ کالا قانون جو ہے NRC، CAA، اور اس سے پہلے جو ہے ابھی NPR لاگو ہونے جا رہا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے تو NPR جو ہے NRC کا ہی ایک طریقہ ہے، بلکہ NPR ہی NRC ہے کہتے تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا. اور بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ اس کو لاگو کرنے میں کیا حرج ہے. دوستو، آپ اس کو سمجھیے، سمجھنے کی، اور جو آپ نہیں سمجھ پا رہے تو کسی وکیل سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہمارے اکابر جو کہہ رہے ہیں، جو مسلم رہنما جو کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ NPR یہ NRC ہی ہے، آپ اس بات کو نوٹ کر لیجیے. کیونکہ ان کا جو فارم NPR کا ہے، اس میں ساری کی ساری باتیں میں نے خود پڑھی ہیں. اس میں ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ NRC سے جا کر مل رہی. آپ کو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ NPR آپ کو صرف سرکاری نمائندہ آپ کے گھر آئے گا اور آپ سے کچھ نہیں پوچھے گا. صرف آپ سے کہے گا آپ کا نام کیا ہے، آپ کے کتنے بچے ہیں، آپ کے والد کہاں رہتے ہیں، کیا نام ہے. بس آپ سے کوئی کاغذی ثبوت نہیں مانگے گا. وہ بالکل نہیں مانگے گا. آپ سے کوئی کاغذی ثبوت نہیں مانگے گا. صرف اس فارم میں آپ کو لکھ کر لے جائے گا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے کتنے بچے ہیں، آپ کہاں پیدا ہوئے، اور آپ کیا کام کرتے ہیں. اس وقت جب آپ کے گھر سرکاری نمائندہ، عام طور سے جو سرکاری اسکولوں میں ٹیچرز ہوتے ہیں، وہی لوگ آتے ہیں مردم شماری کرنے کے لیے. وہ لوگ بھی تو بیچارے مجبور ہیں، ان کو کہا جاتا ہے وہ آنے پر مجبور ہیں. وہ آپ کے گھر آئیں گے اور آپ کے گھر آ کر یہ کہیں گے کہ ہم NPR کے لیے کوئی آپ سے کاغذی ثبوت نہیں مانگ رہے ہیں. دیکھیے نوٹ، آپ غور کیجئے. کہیں گے ہم آپ سے کوئی کاغذی ثبوت نہیں مانگ رہے ہیں، آپ صرف اس فارم میں اپنے نام کا اندراج کرا دیجئے جو لکھا ہوا ہے. تو آپ سے جو بھی پوچھے گا اور لکھ کر لے کر جائے گا. اب آپ سمجھ رہے ہیں، تو میں نے تو مردم شماری کر دی، میں نے تو اپنا مطلب نام لکھوا دیا، مجھ سے تو کوئی کاغذی ثبوت نہیں مانگا اس نے. لیکن آپ کو دھوکہ لگا ہوا ہے. حکومت اس ہندوستان سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کر رہی ہے. اور جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں، یعنی جو دلت ہیں اور نیچے ذاتی کے لوگ ہیں، ان سے ان کا ووٹ بینک ختم کرنا چاہتی ہے. مسلمانوں کے تشخص کو تو بالکل مٹا دے گی وہ، لیکن جو لوگ ان کو ووٹ نہیں کرتے ہیں، یا جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں جن سے ان کو خطرہ ہے، وہ ان کے ووٹ بینک کو ختم کر دیں گے، اور پھر وہ ووٹ ڈالنے کا اختیار نہیں رکھ سکتے ہیں. جب آپ سے آپ کے فارم پہ لکھوا کر لے گیا اور کسی سرکاری دفتر میں اس نے جمع کر دیا، اب وہاں سرکاری نمائندہ جو پہنچا دیا جس نے سرکاری دفتر میں، وہاں دفتر میں جو بھی ادھیکاری لوگ ہوں گے، وہ آپ کے فارم کا غور سے مطالعہ کریں گے اور اس کو پڑھیں گے، وہ کہ کیا کیا آپ نے لکھوایا. اور اس کے بعد آپ کے نام کے آگے ڈی لگا دیں گے، ڈاؤٹ فل کا جملہ لگا دیں گے، یعنی آپ مشکوک شہری ہیں. آپ نے جو
معلومات ہم کو فراہم کی ہے، یہ معلومات ہم کو صحیح نہیں لگ رہی، آپ ڈاؤٹ فل لگ رہے ہیں، گھر میں آتے ہوئے کوئی کاغذی ثبوت آپ سے نہیں مانگا، لیکن جیسے ہی اس ادھیکاری کے دفتر میں وہ ادھیکاری آپ کے نام کے آگے ڈاؤٹ فل کا جملہ لگائے گا، آپ کے گھر ایک نوٹس آئے گا کہ آپ کی شہریت یہ ڈاؤٹ فل ہمیں لگ رہی ہے، آپ اپنا ہندوستانی ثابت ہونے کے لیے یہ کاغذات ہمارے آفس میں لے کر آئیے۔ کاغذی ثبوت نہیں مانگا تھا نا، اب آپ کو جب ڈاؤٹ فل لگا دیا تو ڈاؤٹ فل آپ مشکوک ہو گئے، اب آپ اپنا ہندوستانی ثابت کرنے کے لیے آپ اس کے آفس میں جو وہ ڈاکومنٹس مانگ رہا ہے آپ اس ڈاکومنٹس کو لے کر جانے پر مجبور ہوں گے۔ پتہ نہیں ہے کون سا ڈاکومنٹس مانگے گا، یہ نہیں کہ ہم آدھار کارڈ لے کر پہنچ گئے مان لے گا، نہیں، جو وہ ڈاکومنٹ، اور میں کہتا ہوں کہ جو بھی وہ ڈاکومنٹس مانگے گا 90% لوگ اس ڈاکومنٹس کو نہیں دکھا سکتے، 90% لوگ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ان کی پلاننگ یہی ہے۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے، جب آپ ڈاؤٹ فل ہو گئے یعنی آپ مشکوک ہو گئے، جیسے ہی آپ کے نام کے آگے اس کمپیوٹر میں ڈالے گا اس کو، آپ کے آدھار کارڈ کو، اور جتنا بھی آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے وہ سب کا سب سیل ہو جائے گا، جتنا آپ کی پراپرٹی ہوگی آپ وہ سب سیل ہو جائے گی، وہ سلب کر لی جائے گی۔ اب آپ دفتروں کا چکر لگاتے پھریے، آپ اپنا ہندوستانی ہونا ثابت کیجئے، اور جب تک ثابت نہیں کریں گے آپ کی شہریت مشکوک ہی رہے گی، چاہے وہ 10 سال لگ جائیں آپ کو۔ یہ تو غیر مسلموں کے لیے، لیکن اگر مسلمان اس کے نام کے آگے ڈاؤٹ فل لگایا تو سیدھے ڈیٹینشن سینٹر میں جائے گا، اس کو ہندوستانی ہونے کے لیے یعنی ہندوستان میں رہنے کے لیے اس کو شہریت کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو قانون بنا ہوا ہے کہ وہ سیدھے کے سیدھے اس کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیں گے۔ یہ تو غیر مسلموں کے لیے ہے، جو حکومت CAA کا قانون لے کر آئی ہے اس تحت کہ ہم ان غیر مسلموں کو شہریت دیں گے۔ شہریت دینے والے ہمارے غیر مسلم بھائی اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی تو ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہے، یہ تو تلوار مسلمانوں کے سروں پر لٹک رہی ہے، ہم سے کیا لینا دینا اس سے۔ لیکن جو ہندوؤں میں سمجھدار قسم کے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تلوار تو ابھی مسلمانوں کے سر پر لٹکی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ تلوار مسلمانوں کے سر پر ابھی لٹک رہی ہے بعد میں ہم اس کا شکار ہو سکتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ دیوار ایسی ہے جو مسلمانوں اور حکومت کے بیچ میں ہے، اگر یہ دیوار گر گئی تو اس کے پیچھے ہم ضرور ہوں گے۔ اس لیے جو اس میں ان کے جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، جو رہنما ہیں ان کے مذہبی رہنما، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ تلوار صرف مسلمانوں کے سر پر نہیں بلکہ ہمارے سر پر بھی لٹکنے والی ہے۔ اب 10 سال 15 سال جو بھی شہریت کے لیے ان کو، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ CAA کے ذریعے سے ہم کو شہریت مل جائے گی، CAA کے ذریعے سے یقیناً آپ کو شہریت مل جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کا بینک، آپ کی پراپرٹی سب ضبط کر لی جائے گی، اور آپ در بدر ٹھوکریں کھائیں گے، 10 سال تک کاغذات ثبوت پیش کرتے رہ جائیں گے، آپ ثبوت ہی نہیں پیش کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ، اگر آپ سب کچھ کاغذات کا ثبوت آپ پیش بھی کر دیں عدالت میں لے جا کر، تو عدالت کے لوگ کہیں گے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں تو یہ کمی ہے، ایسا کرو تم یہ کہے تو یہ درخواست لکھو اور عدالت میں پیش کرو درخواست کو، کہ آپ یہ کہو کہ میں بنگلہ دیش یا افغانستان یا پاکستان سے آیا ہوں، بس یہ درخواست لکھ دو، آپ کو شہریت مل جائے گی۔ یہ سارے ڈاکومنٹس پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو، یہ تو سارے ڈاکومنٹس جو ہے مشکوک ہیں۔ آپ ایک عدالت کو درخواست لکھیے کہ آپ ہندوستان سے نہیں بلکہ افغانستان یا بنگلہ دیش یا پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی آپ نے درخواست عدالت میں لگائی تو وہاں پر بیٹھا ہوا جج جو ہے وہ کہے گا بتائیے ابھی تو آپ اپنے شہریت کے لیے اتنے سارے ثبوت پیش کیے ہیں، میں اس کو صحیح مانوں یا یہ مانوں صحیح کہ تم بنگلہ دیش یا افغانستان سے آؤ جو درخواست ابھی لگائے ہوا۔
میں کس کو صحیح مانوں؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے نا میں ہندوستان کا شہری ہوں، اور اس شہریت کے ثبوت کے لیے آپ نے کاغذات پیش کیے تھے، اور ابھی آپ نے درخواست کر دی کہ میں ہندوستان کا شہری نہیں تھا بلکہ میں افغانستان سے آیا ہوا تھا۔ اب بتاؤ میں تمہاری کس بات کو مانوں؟ کیسے ثبوت پیش کریں گے؟ اتنی خطرناک قسم کی چال ہے نا کہ اس چال کے پیچھے کسی شیطانی دماغ کام کر رہا ہے۔ یہ ان کی چال نہیں ہے بلکہ یہ اسرائیل کی چال ہے، اسرائیل کی سوچی سمجھی یہ ذہنیت ہے، یہ جو ان کو پلاننگ دی گئی ہے اسرائیلی پلاننگ ہے۔ یہ اپنے دماغ سے کوئی بلا نہیں بنا سکتے، بلکہ ان کو دماغ دیا گیا ہے جس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس وقت خاموش رہیں گے تو دوستو ہمارا وجود اور ہمارا تشخص بالکل مٹ جائے گا۔ ہمارے مسلم رہنما چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ اس احتجاج کے لیے اپنی آواز کو بلند، اس کالے قانون کو واپس لینے کے لیے اپنی آواز کو بلند کیجیے، لیکن مسلمان جو ہے ابھی تک اپنے بستروں میں سویا ہوا ہے، اپنے بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، دکان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آفس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جب آپ سے کاغذی ثبوت مانگیں گے نا تو یقیناً آپ کی دکان چھوٹ جائے گی، آپ دفتروں کے چکر لگائیں گے، اس وقت آپ کی آفس یاد نہیں آئے گی آپ کو، کیونکہ اب آپ کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا، اور جب ثبوت پیش کرنے کے لیے آپ کورٹ کا چکر لگائیں گے تو پھر آپ کی آفس کہاں جائے گی؟ اس سے پہلے کہ آپ کو چکر لگانا پڑے، آپ ابھی سے اپنی آواز کو بلند کیجیے۔ آپ ہمارے بہت سارے مسلم رہنما کی طرف سے یہ آ رہی بات کہ جو بھی NPR ہوگا ہم اس کا جو ہے ان میں اپنے ناموں کا اندراج ہی نہ کرائیں، جو بھی آئے اس کو اچھے سے سمجھا کر اسے کہہ دیں کہ ہم جو ہے اپنی کوئی بھی معلومات آپ کو نہیں دے سکتے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ جو معلومات ہے نا، یہ معلومات حکومت، یہ قانون بھی ہے کہ آپ کی معلومات کے ذریعے سے یا آپ کی گواہی کے ذریعے سے خود آپ کے خلاف کوئی کام کرنا یہ قانون نہیں ہے، یعنی ہماری ہی گواہی ہمارے ہی خلاف استعمال کر کے ہم کو کسی جال میں پھنسا دینا یہ قانون نہیں ہے۔ یہ جو NPR میں جو بھی لکھا جائے گا یہ ہماری معلومات ہی ہے، ہماری معلومات کا استعمال کر کے اس گواہی کی، سمجھ لیجیے کہ گواہی ہے، اس گواہی کو ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ آپ ان سے کہیے کہ ہم اپنی معلومات کو آپ کو نہیں دے سکتے ہیں، ہاں آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے گھر آئے ہیں تو ہم آپ کا ادب و احترام کرتے ہیں، اس لیے ہم ابھی اس میں کچھ بھی لکھوانے سے ہم مجبور ہیں، ہم لکھوا نہیں سکتے۔ اور بہت سارے مسلم تنظیموں کی طرف سے یہ بات بھی ہے کہ ہم ایک محلہ کمیٹی بنائیں، اس محلے کمیٹی میں غیر مسلم لوگوں کو بھی شامل کریں جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں یا جو سمجھدار ہیں، اور محلے میں کمیٹی بنا کر 20-25 لوگوں کی گھر گھر جا کر وہ NPR کے اس قانون کو جو ہے، جو اس میں غلط ہے یا جو خطرناک قسم کا ایک قانون ہے، اس کی خطرناکی سے لوگوں کو آگاہ کرائیں کہ اس میں کیا کیا خرابی ہے اور ہمارے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس کے لیے لوگوں کے ذہن کو بنائیں اور اس قانون کے مطابق لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیسا کالا قانون ہے اور حکومت ہم سے کیا چاہتی ہے۔ اور دیکھیے دوستو، میں نے کہا نا کہ شہریت یہ دینے کا کوئی قانون نہیں، یعنی اس کے ذریعے سے ہم شہریت دیں گے۔ آپ اس کے پورے قانون کو پڑھ لیجئے، اس میں کہیں بھی یہ لکھا نہیں ہوا ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے آئے ہوئے لوگوں کو ہم شہریت دیں گے، بلکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ان کو یہاں پناہ دیں گے۔ پناہ دینے سے شہریت ختم نہیں ہوگی، یعنی پناہ دینے سے ان کی شہریت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس ہندوستان میں آ کر پناہ لے سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، بلکہ ان کو یہاں آ کر نہ تو کسی پارٹی کو خریدنے کی اجازت ہوگی اور نہ کسی پارٹی کو ووٹ کرنے کی اجازت ہوگی ان کو، یعنی ان کو ووٹ دینے کا بھی حق حاصل نہیں ہوگا۔ اور حکومت یہی چاہتی ہے کہ
اس ہندوستان سے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ان نچلے طبقے کے لوگوں سے ووٹ بینک کا جو حق ہے ہم ان سے چھین لیں۔ وہ اب وہ چھینے گی کیسے؟ اسی طریقے سے غیر مسلم تو اس بات پہ خوش ہے کہ ہم کو سی اے کے ذریعے سے شہریت ملے گی، لیکن وہ اس بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ ہم کو اس کے ذریعے سے شہریت اس وقت ملے گی جب ہم اپنا ہندوستانی ہونا ثبوت پیش کر دیں گے، یعنی ہم ہندوستانی شہری ہیں اس کا ثبوت پیش کریں گے تب تو شہریت ملے گی۔ اب اس کے لیے ہم کو 15 سال 10 سال 20 سال تک کورٹ کے چکر لگانے پڑیں گے، اور اس وقت تک ہماری بینک ہماری جائیداد ہماری پراپرٹی ہمارا بینک بیلنس سب ضبط کر لیا جائے گا۔ اس لیے دوستو ہمیں اس کالے قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے خلاف جو بھی ہو سکتا ہے، ہمارے اکابر نے تو اس ہندوستان کو آزاد کرایا نا، ہم تو برسوں سے یہاں رہتے ہوئے آئے ہیں، اور جب ہم یہاں برسوں سے رہ رہے ہیں ہمارے اکابر نے اس ہندوستان کی آزادی میں پھانسی کے پھندے کو چوما ہے، تو پھر ہم کس بات کا ثبوت پیش کریں کہ ہم ہندوستان کے شہری ہیں؟ نہیں۔ اور ساتھ میں دوستو صرف میں نے کہا نا کہ محنت پر بھروسہ نہ کریں، ہم اللہ کی طرف رجوع بھی ہوں ان حالات میں، اللہ سے مدد بھی مانگیں، دعاؤں کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، اور رات میں اٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے آنکھوں سے 2-4 آنسو گلا کر اللہ سے گڑگڑا کر دعا مانگے کہ اللہ ہندوستان سے اس حالات کو ختم کر دے، ہندوستان میں جو مسلمانوں پر حالات آئے ہوئے اس حالات کو اے اللہ کسی طریقے سے امن و سلامتی کے حالات کو امن و سلامتی میں تبدیل کر دے اس کو۔ ہمارے بعض فیصلے کا قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سارے کے سارے فیصلے جو ہے مسلمانوں کے فیصلے اللہ رب العزت مسلمانوں کی اور ایمان والوں کے اعمال کی بنیاد پر نازل کرتا ہے۔ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ہمارے آسمانی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہی نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اگر اتنی خطرناک قسم کے حالات ہیں، ایسی سازشیں کی جا رہی ہیں کہ پھر بھی مسلمان جو ہے نماز سے دور ہے، مسلمان کا کوئی تعلق اللہ سے پیدا نہیں ہو رہا ہے، مسلمان اللہ سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، بتائیے اللہ حالات کو کیسے بدلیں گے؟ ہم محنت کریں، محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع بھی کریں، اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگیں، مسجدوں کو آباد کریں۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اللہ رب العزت آسمان سے کوئی ہمارے لیے خیر کے فیصلے نازل کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اللہ کو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں اللہ ہوں اور تمام بادشاہوں کے قلوب میرے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں۔ میں اگر ایمان والا اگر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو میں ان بادشاہوں کے قلوب میں رحمت اور مہربانی ڈال دیتا ہوں، اور اگر ایمان والا مسلمان جو ہے میری نافرمانی کرتا ہے تو میں ان حکمرانوں کے دلوں کو سخت کر دیتا ہوں، پھر وہ ان سے انتقام لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے 2 انگلیوں کے درمیان ان بادشاہوں کے قلوب ہیں۔ اللہ رب العزت جدھر چاہتے ہیں ان کے قلوب کو موڑ سکتے ہیں۔ اللہ تو اس بات پر قادر ہے نا کہ اللہ شر میں سے بھی خیر نکال دے، اللہ شر میں سے بھی خیر نکال سکتا ہے، اور خیر نکل رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی ساری تنظیمیں جو مسلمان نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہی ہیں، یہ خیر ہی ہے خیر۔ آپ کے ساتھ غیر مسلم بھائی بھی کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوئے، یہ اللہ رب العزت شر میں سے خیر نکال رہے ہیں، اور وہ یہ عزم کر رہے ہیں کہ ہم مرتے دم تک تمہارے ساتھ ہیں۔ اور حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی اپنی بربادی کا نظارہ کر رہی ہے۔
انشاءاللہ وقت ضرور آئے گا جب حکومت اپنی بربادی کا نظارہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گی. بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنی ہمت کو مت ہاریے اور اپنے اعمال کو درست کیجیے. میں نے کہا نا کہ آسمانی فیصلے ہمارے اعمال کی بنیاد پر نازل ہوتے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا ہندوستان کی مغلیہ حکومت کا 14واں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا ایک پرپوتا جو محمد شاہ رنگیلے کے نام سے جانا جاتا ہے. تاریخ میں اس کا نام ہے محمد شاہ رنگیلے. مغلیہ حکومت کا بادشاہ، ان کا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کا پرپوتا ہے. اس بادشاہ کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت ہی عیاش قسم کا انسان تھا. اس نے اپنی مدت حکومت کا زیادہ تر وقت اس نے عیش پرستی کے اندر گزار دیا. اس کو صرف ناچ گانے اور محفلیں سجانے اور شراب کی مجلسیں منعقد کرنے اور ناچ و گانے کی محفلیں جمانے کا اس کو بہت شوق تھا. وہ اسی میں دن رات مگن رہتا تھا. اور اس نے صرف یہی نہیں بلکہ وہ کہا کرتا تھا کہ ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے، اگر کوئی اس امانت میں خیانت کرے گا تو اس کی گردن مار دی جائے. اتنا عیش پرست اور اتنا عیاش قسم کا بادشاہ تھا. اور اس نے قاضی وقت کو، جو اس وقت کے قاضی تھے، لکھا ہوا تاریخ میں کہ اس نے ان قاضی کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کر دیا. اور اتنا بے رحم کہ وہ کہتا تھا کہ جتنے بھی قیدی یہاں یعنی جو بھی مجرم ہیں ان سب مجرموں کو رہا کر دیجئے اور اتنی تعداد میں جو بے قصور ہیں ان کو لا کر جیل میں بند کر دیجئے. اب سپاہی کیا کرتے؟ مجبور ہے، جتنے بھی مجرم جیل میں بند ہے سب کو بند رہا کر دیا اور بے قصور کو گئے روڈ پہ سے پکڑ کر لائے اور جیل میں بند کر دیا. اور وہ کہا کرتا تھا کہ کل سے پورے کے جتنے بھی درباری ہیں نا، سارے کے سارے درباری جو ہے کل سے عورتوں والے لباس میں حاضر ہوں گے، زنانہ لباس میں حاضر ہوں گے. مجبور ہے، سارے کے سارے درباریوں کو زنانہ لباس میں حاضر ہونا پڑتا تھا. اور یہ بھی کہا کرتا تھا کل سے سارے کے سارے درباری اپنے پیر میں گھنگرو باندھ کر آئے. تو اتنا عیاش قسم کا بادشاہ، اس کی مدت حکومت میں ایران کے ایک بادشاہ نادر شاہ جو بہت سخت گیر فرما روا تھا، بادشاہ تھا بہت، یعنی بہت سخت قسم کا بادشاہ تھا نادر شاہ. اس نے دہلی پر حملہ کر دیا اور اتنا قتل عام کیا کہ دہلی کے گلی گلی میں انسانی لاشیں بکھر گئی، دہلی کی گلیوں میں خون جم گیا اور ہر شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے سر پر یہ تلوار لٹک رہی ہے، میں کسی بھی وقت قتل کر دیا جاؤں گا. اتنا قتل عام کیا کہ جدھر دیکھو انسانی لاشیں بکھری پڑی تھی. جب تھوڑا امان ہوا اور نادر شاہ نے قتل عام کو بند کیا تو کسی نے اس وقت کے بزرگ سے پوچھا کہ حضرت یہ ناگہانی آفت اچانک کیسے آ گئی ہے، کیسی آفت ہے، اچانک یہ کیسے ہو گیا کہ اتنے سارے لوگ قتل کر دیے گئے؟ تو ان بزرگ نے ایک تاریخی جملہ کہا، اور وہ ایسا جملہ ہے جو آج بھی تاریخ کے صفحات میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا صورت اعمال ما نادر شاہ گرفت، یعنی ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہیں، ہماری بدعمالیوں نے اللہ پاک کو ناراض کر دیا. ان ناراضگی کی وجہ سے اللہ پاک نے نادر شاہ کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. ہماری بدعمالیاں ہی
نادر شاہ کو ہمارے اوپر مسلط کر دی ہیں، جو قہر الہی بن کر اور عذاب الہی بن کر ہم پر برس پڑا ہے۔ اب ہم خود سوچیں کہ یہ موجودہ سیاہ قانون کہیں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے ہماری بدعمالیوں کا اور اللہ سے دوری کا کہیں نتیجہ تو نہیں ہے یہ؟ اللہ شر میں سے خیر نکال دیں گے، آپ یقین رکھیے، لیکن ہم